إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے تھے، رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اور آج ہم رمضان المبارک کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہی انسان کی زندگی ہے۔ نومولود کی ولادت پہ آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور زندگی بڑی تیزی سے گزرتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ اذان وقت ولادت، نماز بعد وفات، بس اتنی دیر کا جھگڑا تھا زندگی کے لیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے۔ حدیث کی سرد پہ محدثین نے کلام کیا ہے، شیخ البانی نے ضعیف کہا، لیکن امام ترمذی نے حسن کہا اور کہا کہ اہل علم کا عمل اس پر ثابت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے سب سے لمبی زندگی عطا کی تھی۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ نوح تم دنیا کو کیسا پائے، کتنے دن تھے؟ تو کہا کہ دنیا کسی مکان کے ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ، بس اتنا ہی ٹائم تو مجھے دنیا میں ملا۔ یہ کس کا جواب ہے جسے دنیا میں سب سے لمبی زندگی ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان، بہت بڑا احسان جو کیا کہ ہماری مختصر زندگی میں اتنی برکت دی، اور برکت کی جگہیں اور برکت کے ایام اور برکت کی راتیں عطا کی کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر کے 60-70 سال میں بھی کئی ہزار سال کے برابر عبادت کا اجر پا سکتے ہیں۔ برکت کی جگہوں میں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ایک نماز مسجد حرام کی 1,00,000 نماز کا ثواب رکھتی ہے، اجر رکھتی ہے۔ مسجد نبوی میں 1000، مسجد اقصی میں 500۔ برکت کی راتیں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، تو چند گھنٹوں کی عبادت پوری عمر کی عبادت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ برکت کے ایام جیسے عرفہ کا دن ہے، تو برکت کی راتیں، برکت کے دن، برکت کی جگہیں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ الوداعی جمعہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن الوداعی نماز کا ذکر ہے۔ الوداعی نماز کون سی ہے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو آپ نے کہا صلی صلاۃ مودع، تم نماز جب پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ تمہاری یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ وہی الوداعی نماز، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی نماز زندگی کی آخری نماز ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی نماز زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو جب اپنی ہر نماز کو
اپنی الوداعی نماز سمجھ کے پڑھے کہ اب شاید میں دنیا میں نہ رہ پاؤں. تو آخری وقت میں دل کے جس خلوص اور گہرائی سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہی الوداعی وقت ہے، اور اس وقت جس گہرائی سے اور خلوص سے رب کو یاد کرتا ہے وہی خلوص، وہی گہرائی، سچائی ہر نماز میں مطلوب ہے، ہر نماز میں ہونی چاہیے. آج ہماری نمازوں سے خشوع غائب ہو گیا، خشوع ہماری نمازوں سے ختم ہو گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو یہ سمجھ کر جب پڑھو گے کہ شاید یہ آخری نماز ہے تو تمہیں عبادت کا لطف ملے گا. یہ ہے الوداعی نماز. الوداعی جمعہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو ہر مہینے کا ایک آخری جمعہ ہوتا ہے، شوال کا بھی آخری جمعہ ہوتا ہے، محرم کا بھی آخری جمعہ ہے. اب کوئی چیز مشہور ہو گئی چاہے غلط ہی صحیح تو رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں وارد ہے کہ اور جمعہ میں اس میں اجر زیادہ ملے گا. لوگ اہتمام کرتے ہیں، اس کو چھوٹی عید منا لیتے ہیں. جمعہ تو عید ویسے ہی ہے، ہفتے کی عید ہے ہماری. تو یہ ایک نظریہ ہوا اور ایک اہم نقطہ نماز اور جمعہ سے متعلق ہوا. رمضان جب رخصت ہوتا ہے تو ہر سال ایک معاملہ آتا ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کا، اور ایک ٹیم سوشل میڈیا پہ لڑ پڑتی ہے غلہ ادا کیا جائے گا کہ نقدی ادا کیا جائے گا. تو لڑائی جھگڑا تو ہمیشہ ہوتی رہے گی انسان جب تک زمین پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو آپ نے صدقہ فطر کو غلے میں فرض کیا ہے، چاہے کھجور ہو، کشمش ہو، یا آج کے دور میں گیہوں چاول کھانے کی جو چیزیں ہیں، ایک سا آپ غلہ دے دیجئے ناپ کر کے. 2 کلو 650 گرام، 2.5 کلو، 2.25 کلو سا کے لحاظ سے آپ اتنا غلہ لائیے اور دے دیجئے فقیر مسکین کو یا بیت المال کو، یا جہاں دینا چاہیں. جہاں ضرورت ہے، گنجائش ہے کہ آپ نقدی دے سکتے ہیں. بس جنگ اسی کی ہے کہ کچھ لوگ نقدی کو افضل کہتے ہیں، زبردستی. نقدی افضل کسی بھی صورت میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو فرض کیا، نبی کا فرمان افضل ہوگا. اجتہاد کبھی افضل نہیں ہوتا ہے، نص کے مقابلے میں اجتہاد کو افضلیت نہیں حاصل ہے. نص نص ہے. یہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہوا. تیسری چیز، ہم رمضان ہو یا غیر رمضان، ہماری اصل جو کامیابی ہے اللہ سے جڑنے میں ہے، دعائیں کرنے میں. بعض دفعہ آدمی مانگتا ہے لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. جیسے وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو سال بھر ہمیں وتر پڑھنی ہے اور ہمیشہ پڑھنی ہے جب تک زندگی ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، امام ہے جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، اللہم اہدنا فی من ہدیت. اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے اور ان لوگوں میں سے بنا جنہیں تو نے ہدایت عطا کی. یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت گمراہی کا اپوزٹ ہے. اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے. ہدایت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے ہدایت دعوت و ارشاد، یعنی ہدایت کا راستہ بتانا، اور دوسری صورت ہدایت توفیق، ہدایت پر چلانا. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت، تو اے اللہ تو ہمیں ہدایت کا راستہ بتا، ہدایت کے راستے پہ چلا، ان لوگوں میں سے بنا جنہیں تو نے ہدایت دی اور جو ہدایت پر ڈٹے رہے. ہدایت دعوت و ارشاد علماء کے اختیار میں ہے، انبیاء کے اختیار میں ہے. رسولوں کو اللہ نے بھیجا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں. ہدایت توفیق، ہدایت پر چلانا، یہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ اختیار نہیں دیا. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے گا اسے کو ہدایت ملے گی. تو ہم جب اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو ہدایت کا راستہ، ہدایت پر چلنا، ہدایت پر استقامت، ہدایت پر جمے رہنا، گمراہی سے بچنا، ساری چیزیں ہمارے اس ایک جملے میں شامل ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पे इस्तिकामत अता फरमा, सीधे रास्ते पे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, सीधे रास्ते ही पे हमें कायम व दायम फरमा। अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत। दूसरा जुमला क्या पढ़ते हैं? वआफिना फीमन आफैत। अल्लाह तू हमें आफियत दे और उनमें से बना जिन्हें तूने आफियत दी। ये आफियत क्या है? बीमारी या मुसीबत का उल्टा है। आफियत अमन, सुकून, हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत हो। अल्लाह तू हमारे ईमान को आफियत अता फरमा, हमारे ईमान में शक शुबहा न दाखिल हो, हमारे अमल में आफियत अता फरमा, हमारे अमल में शिर्क या बिदअत न दाखिल हो, हमें हमारी सेहत में आफियत अता फरमा, हर किस्म की बीमारियों से हमें आफियत अता फरमा। दोनों सजदे के बीच में हम जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, हम अल्लाह से आफियत तलब करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म देते कि सल्लल्लाहु आफिया, अल्लाह से आफियत तलब करो। आपकी दुआओं में था कि अल्लाह मेरे कान में आफियत दे, मेरी आंखों में आफियत दे, मेरी निगाहों में आफियत दे, मेरे जिस्म और मेरी जिंदगी में आफियत अता फरमा। कान में आफियत है तो कान बीमारियों से महफूज रहेगा, बुरी चीजों से सुनने से आपका कान दूर रहेगा। आंखों में आफियत है तो आंखों को अल्लाह जाहिरी बीमारियों से बचाएगा और हराम चीजों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। जिस्म में आफियत है तो जिस्म को अल्लाह बीमारियों से महफूज रखेगा। तो हर इंसान जिस तरह हिदायत का मोहताज है, हिदायत के रास्ते का, हिदायत पे चलने का, उसी तरह हर इंसान आफियत का मोहताज है और आफियत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। उसी के हाथ में हर किस्म की आफियत है। आपका ईमान व अकीदा अगर आफियत में है तो शिर्क से, बिदअत से, शहवात से, शुबहात से दूर रहेंगे। आपके माल में अगर आफियत है तो आपका माल हराम जगहों पे खर्च होने से दूर रहेगा। जिस्म में आफियत है तो कहते हैं ना कि अर्राहा तो कव्वी का अलग, आराम जब आपको अच्छी तरह से मिलेगा तो इताअत में आपको लुत्फ आएगा। कोई थका मांदा हो फिर कहो कि रात को जाग कर इबादत करो, उसे वो लुत्फ नहीं आएगा। 1-2 घंटा सो लिया, आराम कर लिया, फिर इबादत के लिए वो नशीत होगा। बीमार आदमी है, आप अस्पतालों में जाकर देखिए कि लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और आप वहां आफियत की कदर और कीमत समझेंगे कि उस अल्लाह का शुक्र मुझे आफियत अता की। इसीलिए जब किसी बीमार को देखो, माजूर को देखो जो बिस्तर पर पड़ा है, तो बहुत सारे लोग किसी लोले को, लगड़े को देख के हंसने लगते हैं। गलत बात है। दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफाना मिम्मा इब्तला कसीरुम मिनन नास, उस अल्लाह का शुक्र कि हमें आफियत अता फरमाई। बहुत सारी बीमारियों में लोग मुब्तला है, अल्लाह ने हमें उन बीमारियों से महफूज रखा। तो आफियत एक नेमत है, इंसान की जरूरत और हाजत है, इसका मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। और हम कहते हैं कि वआफिना फीमन आफैत, तू हमें आफियत दे और उन लोगों में से बना जिन्हें तूने आफियत अता की। अल्लाह जब आफियत देता है तो उसको इनाम कितना मिलता है, उसकी हैसियत क्या होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अस्बह फी सिरबिही आमिना व इंदहु क़ूतु यौम, जिसने अपने घर वालों में, बालो अयाल में सुबह किया अमन व अमान के साथ, उसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, एक दिन का गल्ला और खाना मौजूद है, वो ऐसे है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में कर दी गई। और क्या चाहिए आपको? कोई बीमारी नहीं है, आपके बाल बच्चे आपके साथ हैं, उस दिन की ग़िज़ा मौजूद है, तो दुनिया तो आपकी हो गई। तो यह है आफियत की नेमत, यह है अल्लाह का फजल जिसे हम तलब करते हैं। और जब हम कुनूत पढ़ते हैं, इज्तिमाई जो वित्र में हम पढ़ते हैं, तो हाथ उठा करके, तो कम से कम हमें जानना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं और कितनी कीमती नेमत अल्लाह से मांग रहे हैं। और तीसरा जुमला है वह तवल्लना फीमन तवल्लैत, अल्लाह हमें अपना दोस्त बना ले और उनमें से बना जिनको तूने अपना दोस्त बनाया। अल्लाह किसको अपना दोस्त बनाता है?
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. جس کی جیسی دوستی ہوتی ہے ویسا اس کی زندگی پہ اثر آتا ہے. اللہ کی دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے دوستوں کو تاریکی اور اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے اور ان میں سے بنا جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا. اور اللہ اپنے دوستوں کو دوسرا بڑا انعام دیتا ہے. یہ تو تاریکی سے روشنی میں لے کر کے آتا ہے، کفر کی تاریکی سے اسلام کی طرف، بدعت کی تاریکی سے سنت کی طرف، برائیوں کی تاریکی سے نیکی اور اچھائیوں کی طرف انعامات کی بارش ہونے لگتی ہے جب اللہ کی دوستی بندے کو مل جاتی ہے. یہ دعا قبول کر لے اللہ تعالیٰ ہماری اگر، تو دنیا میں ہم سے خوش نصیب کوئی نہیں رہے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا انعام، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قسم کے رنج اور غم سے نجات دے دیتا ہے. جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، آپ ماضی کے بارے میں سوچ کر کے کہیں اپنی ناکامیوں کے بارے میں تناؤ میں آئے، ٹینشن میں آئے، یہ کیا ہوتا تو وہ ہو گیا ہوتا، یہ ہے رنج اور غم. اور دوسری چیز زندگی میں ایک ہے ڈر اور خوف. رنج اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، گزرے ہوئے حالات اور ایام سے. ڈر اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، آنے والی زندگی سے، فیوچر سے. پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا بڑھاپے میں کون سا حال ہوگا، زندگی میں اس کا ڈر ہے، میری قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. خوف کا تعلق مستقبل اور فیوچر سے. جب اللہ کی دوستی مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو رنج اور غم اور خوف دونوں سے آزاد کر دیتا ہے، مکت کر دیتا ہے. چلو نہ تمہیں رنج ہوگا نہ خوف ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا جو دوست ہو گیا اس کو نہ کبھی رنج و غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا. اب سوال ہے کہ اللہ کا دوست ہے کون؟ ہمارے ہاں ولی کا ایک الگ تصور ہے کہ لمبا جبہ ہو، لمبی پگڑی ہو، لمبی تسبیح ہو، کسی درگاہ کا مجاور ہو، 2-4-10 مرید ہو، اور ڈھونگی، جتنا بڑا ڈھونگی ہو اس کو اتنا بڑا لوگ ولی سمجھنے لگتے ہیں. اللہ نے بہت شاندار اور ہمیں سمجھ میں آنے والی، یہ اللہ کا نظام ہے. کیا پیارا اسلوب دیا ہمیں، کہا ان اولیاءہ الا المتقون. ولی کون ہے؟ جو متقی ہے، جو جتنا بڑا تقوی والا ہے اتنا ہی بڑا وہ اللہ کا دوست ہے. ہمارے اندر تقوی جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اللہ سے دوستی ہماری اتنی گہری ہوتی جائے گی. یہ مقدس مہینہ اللہ نے جو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بار بار آپ اس آیت کو سنتے ہیں. پورا مہینہ ہمیں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے دیا گیا ہے. تقوی سے اللہ کی دوستی مل جائے گی. اللہ کی دوستی کا انعام رنج اور غم اور خوف سے آزادی ہے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ، تو ہمیں اپنا دوست بنا لے اور ان میں سے بنا جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا. کن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا؟ اپنے انبیاء کو دوست بنایا، انبیاء پر ایمان لانے والوں کو اپنا دوست بنایا. اور جس کا ایمان جتنا مضبوط اور گہرا ہوتا اللہ کی دوستی اس سے اتنی ہی مضبوط ہوتی. سماج میں دیکھیں دوستوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. کوئی جگری یار ہے، نگوٹیا یار ہے، کوئی ایسے جاب پہ یار ہے، کوئی محلے کا دوست ہے. الگ الگ معیار ہوتا ہے. اللہ کے یہاں جو دوستی کا اعلیٰ معیار ہے وہ ہے خلت. اس سے بڑی دوستی کا کوئی معیار نہیں ہوتا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو اپنے دوست ابو بکر کو خلیل بناتا. دوستی کا ایسا معیار کہ اس سے اونچی دوستی نہیں ہوتی. کہا لیکن مجھے میرے رب نے خلیل بنا لیا ہے. تو خلیل ایک ہی ہوتا ہے. خلیل دوستی کی وہ کوالٹی کہ ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے. اللہ نے اپنا خلیل نبی کو بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں خود اس کی وضاحت کرتے ہیں.
تو وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ تیسرا جملہ ہوا. چوتھا کیا ہے؟ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا عَطَيْتَ اے اللہ تو نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما. اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا یہ سوال نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کیا کیا نہیں عطا کیا. کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی؟ نعمتوں کے بارے میں ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے, ہم صرف اللہ کے انعامات اور نعمتوں کی لسٹ بنانا چاہیں, زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لسٹ پوری نہیں ہوگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, شمار نہیں کر سکتے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا عَطَيْتَ تو نے ہمیں جو عطا کیا اس میں برکت عطا فرما. انسان کی عمر میں جب برکت ہوگی کم وقت میں وہ زیادہ کام کرے گا. امام نووی کا نام آپ سنتے ہوں گے, عمر بہت کم تھی لیکن ان کی کتاب ریاض الصالحین, اربعین اور پھر بڑی کتابوں میں المجموع وغیرہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پہنچی, سب جگہ پہنچی. بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب امام نووی ملیں گے رشک کے طور پہ تو ان سے اتنا سوال تو ہم لوگ ضرور کریں گے کہ آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کون سا ایسا معاہدہ اور گہرا تعلق تھا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ کی کتاب نہ پہنچی. ریاض الصالحین یہ اللہ سے گہرا جب تعلق ہوتا ہے تو اس کے اثرات زمین پر آتے ہیں. اب ان کا کیا تعلق تھا وہ تو اللہ اور امام نووی جانے, لیکن علماء رشک کے طور پر یہ باتیں لکھ گئے اپنی کتابوں میں. برکت اللہ نے انسان کو نیک اور صالح بیوی عطا کی تو سب سے بڑی بابرکت چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ دنیا ایک سامان ہے, ایک پونجی ہے. دنیا کی بہترین پونجی نیک اور صالح عورت ہے. جسے بری ہے یا بد اخلاق عورت مل گئی اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے, سکون چھن جاتا ہے. اسی لیے جب شادی ہوتی ہے دعوت میں جائیے یا ملیے دولہا دلہن سے تو جو دعا ہے دینے کی بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر, وہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تم دونوں میں برکت دے اور بھلائی کی بنیاد پہ جمع کرے. اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی خوشخبری کی دعا بارک اللہ لک وفی الموہوب لک اللہ تم میں برکت دے, جو عطا کیا ہے تحفہ اولاد کی شکل میں اس میں برکت دے. یہ جو ہے اولاد بڑی ہو جائے تم دینے والے کا شکریہ ادا کرو, پوری تفصیل. تو زندگی کی شروعات چاہے بیوی کی ہو یا بچے کی ہو برکت سے ہوتی چاہیے. اور اللہ جب اولاد میں برکت دیتا ہے تو وہ اولاد زندگی میں بھی نیک نامی کا سبب بنتی ہے. مرنے کے بعد بھی وہ اولاد انسان کے لیے وہ برکتوں کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے. امام بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کا درجہ ایک دن قبر میں بلند کر دیا جاتا ہے. جس حال میں رہتا ہے اس سے اچھی حالت میں ہو جاتا ہے. تو وہ رب اللہ سے پوچھتا ہے کہ میرے رب آج یہ انعام یا نوازش کس وجہ سے ملی, میں تو اس حالت میں نہیں رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولد استغفر لک تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. تو اگر اولاد نیک اور صالح ہے تو برکت کا فائدہ زندگی میں مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. بیوی نیک اور صالح ہے تو وہ برکت اولاد میں آتی ہے, گھروں کے جو گھریلو بجٹ ہے اس میں آئے گی, بچوں کی تربیت میں آئے گی, پڑوس کے ساتھ اچھے تعلقات میں آئے گی, شوہر کو نیک نامی ملے گی. تو وبارک لنا فیما عطیت یہ تو اولاد اور بیوی کا معاملہ ہو گیا. انسان کو جب اللہ مال دیتا ہے, مال و دولت میں جب اللہ برکت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سب سے پہلے عزت سے نوازتا ہے. آپ اسٹیشن سے اتر جائیے کرلا گھاٹ کے اوپر میں کتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں گن نہیں پائیں گے, کس کے پاس کتنی دولت ہے گن نہیں پائیں گے. وہ تو میڈیا والے 2 4 10 کو گن دیتے ہیں, یہ نمبر 1 نمبر 2 یہ ہندوستان کا پہلا دوسرا, یہ ایک الگ دنیا ہے. لیکن اللہ نے جن کو نوازا ہے کتنا نوازا ہے انہیں خود نہیں پتا ہے. لیکن سماج اور معاشرے میں اللہ نے کن کو عزت عطا کی, کن کو جو ہے مقبولیت عطا کی, یہ گنتی کے چند لوگ ہیں.
جب اللہ مالدار کو برکت دیتا ہے تو اسے حلال روزی دیتا ہے، حلال روزی کا صحیح استعمال اس کو بتاتا ہے، سماج اور معاشرے میں اس کو عزت عطا کرتا ہے اور حرام سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی اپنے مال کو حرام میں خرچ کرے، حلال سے قریب نہ آئے تو سمجھ لو کہ برکت اس کی زندگی سے ختم ہو گئی، اللہ کی لعنت شروع ہو گئی اس کے اوپر۔ علم کی برکت یہ ہے کہ انسان اس علم سے خود فائدہ اٹھائے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ علم کا ہے کہ عالم کے علم کی برکت کی نشانی کہ اس علم کا اثر اس کی ذات اور شخصیت پر آئے عمل کی صورت میں۔ ڈگریوں کا نام علم نہیں ہے، ڈگریاں ایک سند ہیں، کہیں آپ کو سرٹیفکیٹ جمع کرنا، نوکری لینا ہے، ٹھیک ہے پڑھا لکھا آدمی ہے۔ قبر میں فرشتے یا اللہ کے میدان محشر میں ڈگریوں کا سوال نہیں کریں گے، علم کے مطابق عمل کتنا کیا، وعن علم ہی ماذا عمل بہ۔ تو علم کی برکت عمل کی صورت میں انسان کے اوپر آنی چاہیے۔ علم کی دوسری برکت اس علم کی نشر و اشاعت۔ کسی عالم کے علم سے اگر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کے علم میں برکت دی ہے۔ کوئی پی ایچ ڈی ہو، 10 بار پی ایچ ڈی کر لے، اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، وہ بہت بڑا آفیسر یا پروفیسر ہو، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کچھ بھی ہو، جاب کی حد تک ہے اور اس کے علم سے فائدہ پہنچ نہیں رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے علم کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا آتَيْتَ، تو نے ہم نے جو اولاد دی، بیوی دی، بال دیا، علم دیا، عمر دیا، زندگی دیا، ہمیں اس میں برکت عطا فرما۔ تو ہمیشہ برکت کی اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے، اور برکت کا اثر آ رہا ہے زندگی پر یا نہیں اس کو بھی پہچاننا بہت آسان ہے انسان کے لیے۔ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اس کے بعد کا جملہ کہ تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اللہ کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے میں کبھی انسان کو تباہ یا برباد کرنے کے لیے فیصلہ نہیں آتا ہے، بظاہر تباہی اور بربادی ہے لیکن اس میں بھی بندے کے لیے خیر ہوتا ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کبھی کبھی تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں بہتری تمہارے لیے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، جو فیصلہ تو نے کیا اس کے شر سے بچا لے۔ بعض دفعہ دیکھیے سیلاب آ گیا، سیلاب ایک خطرناک چیز ہے اور آئے گا تو شہر کو بہا لے جائے گا، طوفان آ گیا تو شہروں کو اڑا لے جائے گا، زلزلہ آئے تو شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ جو فیصلہ ہے اور اس فیصلے کا جو شر ہے اس سے ہمیں بچا لے، اس کے نقصانات سے بچا لے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمیشہ بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کا فیصلہ ٹلتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے، اپنے وقت پر واقع ہو کر کے رہتا ہے۔ لیکن دعائیں جب کریں گے کہ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، تو نے جو فیصلہ کیا ہے اپنے بندوں کے تعلق سے اس میں جو شر کا پہلو ہے اس سے ہمیں بچا لے، ہماری حفاظت فرما، اور اللہ کے سوا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ۔ اب یہاں تک تو دعائے عبادت تھی، دعا کی دو صورتیں، ایک دعائے عبادت، دوسری دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت میں بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ دعائے مسئلہ میں اپنا سوال اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت سے لے کے وقنا شر ما قضیت تک یہ دعائے مسئلہ ہے، اپنی حاجت و ضرورت اللہ کے سامنے رکھنا۔ دعائے عبادت کہ اللہ سے مانگا نہیں، اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی بیان کیا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، تو فیصلہ کرتا ہے، تجھ پر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ فیصلہ اس کا چلتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، جو تیرا دوست ہو گیا یا جسے تو نے دوست بنا لیا اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں کے پیچھے دنیا پڑی ہے، پوری دنیا اپنی ساری توانائی کے ساتھ اسلام، مسلمان، پیغمبر اسلام، قرآن کے خلاف بالکل امٹ پڑی ہے، لیکن وہ خود پریشان ہے کہ اسے کامیابی کیوں نہیں ملتی، اور ملے گی بھی نہیں۔ کیوں؟
इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत, जिसको अल्लाह अपना दोस्त बना ले उसे कोई जलील नहीं कर सकता। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए है। इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। और फिर हम कहते हैं कि जो तेरा दुश्मन हो गया या जिससे तूने दुश्मनी कर ली या जिसने तुझसे दुश्मनी मोल ली, वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। अल्लाह का दुश्मन हमेशा नाकाम होता है, उसके लिए जहन्नम, खसारा, अजाब सारी चीजें हैं। तो अल्लाह से जो दुश्मनी करता है वो कभी मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता। एक ईमान भी है, इसमें अकीदा भी है कि कुफ्र की कोई भी ताकत हो, आदमी ये जान ले कि एक न एक दिन अल्लाह ताला इसे जलील करता है, क्योंकि अल्लाह को चैलेंज करने वाला कभी मुअज़्ज़ज़ नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में अगर एक आदमी हो, सिर्फ एक आदमी, पूरी दुनिया एक तरफ हो और एक आदमी एक तरफ हो कि मैं नबी की सुन्नत पर रहूंगा, तो अल्लाह की मदद उस एक आदमी पर रहेगी जो अल्लाह के नबी के दीन पर है। तादाद की कसरत नहीं मतलूब है। तो ये हम जब दुआएं पढ़ते हैं, तबारक रब्बना व तआला, अल्लाह तू बहुत बाबरकत है। बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, इंसानों के पास बरकत नहीं है। हमारे यहाँ जो तबर्रुक बिल अशखास है, लोगों से तबर्रुक हासिल करना, जाली चूमना, कपड़ा चूमना, हाथों को चूमना, पैरों को चूमना, या इसी तरह से एक और मैटर पास दफा आता है, कोई बड़ा फंक्शन प्रोग्राम होगा तो किसी साहब को लाएंगे, पीर साहब को जरा रिबन काट दीजिए, फीता काट दीजिए। उलमा ने इसको भी तबर्रुक बिल अशखास, शख्सियतों से तबर्रुक लेना, उसमें शुमार किया, और हराम है अफराद से तबर्रुक हासिल करना। तबर्रुक आप लीजिए, पानी एक बाबरकत पानी है जिसमें बरकत है, वो पानी जमजम है, यह है तबर्रुक लेने की चीज। एक खजूर है, अजवा खजूर, उसमें बरकत है कि अल्लाह ने बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से और खासतौर से जार वगैरह जादू से उसकी हिफाजत का जिक्र किया है। तो जहां जिन चीजों से बरकत लेने का जिक्र है उनसे बरकत हासिल की जाएगी, जैसे पानी है, खजूर है, जैसे हब्बतुस सौदा है। तो जहां जिन चीजों में बरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की, उनसे हम तबर्रुक लेंगे, और जहां नहीं है, हमें अख्तियार नहीं है कि अलग से तबर्रुक कहीं से चुने। हमारा रब बड़ा बाबरकत है और वो बुलंद है, वो अर्श पर है। जो आमतौर से लोगों का अकीदा कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये बातिल है। तबारक रब्बना व तआला, तेरी ज़ात बुलंदी पर है, ऊंचाई पर है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। तो ये आखिरी अशरे से मुताल्लिक कुछ चीजें, सदक़े फित्र का जिक्र हो गया। और ये जो दुआ हम पढ़ते हैं बार बार, कम से कम गर्जे रमजान रुखसत हो रहा, लेकिन वितर तो हमें हमेशा पढ़नी है। तो हम क्या मांग रहे हैं, कितनी जामे दुआ है, उसको समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग वितर पढ़ते हैं नहीं साल भर। तो वितर में मेरे भाइयों जो कुनूत है, आप उसकी जामियत तो देखो। जब इसकी हलावत और मिठास को पा जाओगे तो कभी वितर नहीं छोड़ोगे, वितर के बगैर कभी नहीं जो है रात गुजारोगे, सोओगे। अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमारे सियाम और क़याम को कबूल फरमाए, और जो चंद अय्याम रह गए हैं उनकी हमें कद्र की तौफीक अता फरमाए। जो इबादतें हम कर चुके, अल्लाह ताला उनको कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान व सुन्नह व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।